بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بخاری شریف کی آخری حدیث اور اس کا آخری باب اس وقت پڑھا گیا ہے۔ پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں قراءت علی العالم، اسی کو عرض بھی کہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جس کو عام طور پر تحدیث کہتے ہیں کہ استاد بیان کرتا ہے اور شاگرد سنتے ہیں۔ یہ اب جو طریقہ ہوا یہ قراءت علی العالم یا عرض علی الشیخ کا ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استاد بھی پڑھے، اس لیے میں دونوں طریقوں کو جمع کرتے ہوئے میں بھی آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ توزن دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ وقال مجاہد: القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز کتاب الوحی سے کیا تھا اور اس کا اختتام کتاب التوحید پر ہو رہا ہے۔ کتاب الوحی سے آغاز اس بنیاد پر کہ وحی کے بغیر شریعت کا کوئی وجود نہیں، شریعت کا ثبوت اور شریعت کا وجود اللہ کی وحی پر موقوف ہے۔ اسے امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو لکھنے سے پہلے سب سے پہلے ذکر کیا کتاب الوحی کا، یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ بیان کیا جائے گا یہ دراصل اللہ کی وحی کی بنیاد پر ہوگا۔ مختلف ابواب اور کتب کو بیان کرتے کرتے آخر میں انہوں نے کتاب التوحید کو قائم کیا۔ کتاب التوحید عنوان ہے اور اس کا مقصود ہوتا ہے اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں شریعت کے نقطہ نظر کو واضح کرنا۔ لہٰذا اس میں انہوں نے، جیسے کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تفصیلی بیان کیا۔ یہ باب سب سے آخر میں لے آئے
اگرچہ یہ کتاب الایمان کا جز ہے، اس لیے کہ کتاب الایمان میں اللہ کی ذات و صفات کی ابحاث خود داخل ہے، لیکن امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر زیادہ تر جو بحث کی وہ اس بات پر مرکوز تھی کہ اعمال ایمان کے اندر داخل ہیں کہ نہیں۔ امام بخاری کے زمانے میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ ابھرا ہوا مسئلہ تھا، لوگوں کے درمیان میں اس کے چرچے تھے، لہذا امام بخاری نے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے ایمان کے اندر اعمال داخل ہے یا نہیں، کتاب الایمان کے تقریباً سبھی ابواب اسی کے اوپر قائم کر دیے۔ لیکن ذات و صفات باری کا جو بڑا اہم ترین مسئلہ تھا اس کو انہوں نے اپنی کتاب کے اخیر کے اندر ذکر کیا۔ آخر میں لانا بھی اہمیت کی دلیل ہوتا ہے، جیسے کسی بات کو پہلے لانا اہمیت کی دلیل اور علامت ہے، اسی طرح کسی بات کو اخیر میں ذکر کرنا بھی اہمیت کی دلیل ہے۔ جیسے آدمی بہت ساری باتیں گفتگو میں لاتا ہے لیکن اخیر میں وہ بات کہتا ہے جو اس کے نزدیک بڑی اہم ہوتی ہے اور اس کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری محسوس کرتا ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مسائل پر ختم کرنے کے لیے کتاب التوحید کو آخر میں لے آئے۔ کتاب التوحید میں بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات دونوں کے اعتبار سے تنہا ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اور اس کا کوئی ساتھی نہ ذات میں ہے نہ اس کی صفات میں ہے۔ اور چونکہ یہاں پر بعض فرقے ایسے پیدا ہو گئے تھے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں غلو کا شکار تھے، افراط یا تفرید کا شکار تھے، ایک فرقہ وہ پیدا ہوا جس نے سرے سے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، جیسے کہ معتزلہ، اور اسی طریقے پر اس سے ملے جلے وہ طبقے جن کو نفات کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے تھے۔ ایسے لوگوں کو ایک طرف بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہیں، دوسری طرف وہ فرقے تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے مماثل اور مخلوق کے مشابہ قرار دے دیا یا ایسی گفتگو کی جس سے کہ یہ بات لازم آتی تھی۔ امام بخاری پر یہ بھی ضروری تھا کہ وہ یہ بتاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتائی رکھتا ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتائی رکھتا ہے، اس لیے اس کی یہ صفات ثابت تو ہیں، کلام ثابت ہے، سماع ثابت ہے، بصر ثابت ہے، اور صفات اللہ تعالیٰ کی ثابت ہیں، لیکن ان صفات کے ثابت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں کو ہم مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں، کہ جیسے ہماری سماع اور ہمارا بصر، اسی طرح اللہ کی سماع و بصر، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتائی کی حامل ہے، اور اسی لیے کتاب التوحید قائم کر کے ان مسائل کو منقح کیا گیا۔ تو دو فرقوں کا رد تفصیل کے ساتھ ان ابواب کے اندر پیش کیا گیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والوں کا رد، اس میں امام بخاری نے ثبوت پیش کیا کہ اللہ کی یہ صفت ثابت ہے، اللہ کی یہ صفت ثابت ہے، اللہ کی یہ صفت ثابت ہے۔ جتنی صفات ہیں ان سب صفات کا یہاں پر تذکرہ کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے اس کا ثبوت بہم پہنچایا۔ لیکن چونکہ ایک اور فرقہ وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتا تھا، اس لیے ان کا رد کرنا بھی ضروری ہوا، تو امام بخاری نے ان کا بھی درمیان میں رد کیا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اگرچہ ان ساری صفات کی حامل ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی صفات ہماری صفات کی طرح ہیں۔ یہ اس باب کا خلاصہ ہے۔
جس کو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے اساتذہ سے سن لیا اور پڑھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اجمالی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ صفات ہیں جن کو صفات عقلیہ کہتے ہیں، دوسری وہ صفات ہیں جن کو صفات سمعیہ کہتے ہیں۔ صفات عقلیہ وہ ہیں جن کا ثبوت قرآن و حدیث کے علاوہ عقل سے بھی ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث سے تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ عقل کی روشنی میں بھی اس کا ثبوت بہم پہنچتا ہے۔ ایسی صفات کا نام ہے صفات عقلیہ۔ دوسری وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے عقل سے ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرع ہمارے سامنے نہ ہو، اس لیے ان کا نام ہے صفات سمعیہ، کہ وہ سن کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جا سکتے ہیں۔ ایک آدمی عقل سے تراش کے اللہ کی طرف کوئی صفت ایسی پیش کر دے، یہ ممکن نہیں۔ تو ایک ہے صفات عقلیہ اور دوسرے ہیں صفات سمعیہ۔ پھر ہر دو کی دو قسمیں، صفات عقلیہ کی بھی دو اور صفات سمعیہ کی بھی دو۔ ایک کو کہتے ہیں صفات ذات اور ایک کو کہتے ہیں صفات فعلیہ۔ صفات عقلیہ کی دو قسمیں ہوئی، ایک وہ جس کو کہتے ہیں صفات ذاتیہ اور ایک وہ جس کو کہتے ہیں صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ اللہ تعالیٰ کی جو عقل سے بھی ثابت ہوتی ہیں، وہ جمہور علماء کے نزدیک 7 ہیں۔ ایک حیات، دوسرے علم، تیسرے قدرت، چوتھے ارادہ، پانچویں سمع، چھٹے بصر اور ساتویں کلام۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، ارادہ، یہ 7 صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، اور یہ قرآن و حدیث کے علاوہ عقل سے بھی ثابت ہے۔ اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ ہمارا خدا حیات والا ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ حی ہوتا ہے، مردہ کیسے ہو سکتا؟ اسی طرح عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرنے والا ہونا چاہیے، جو چاہے ارادہ کرے، میں یہ کروں، میں وہ کروں، میں یہ نہ کروں، میں نہ یہ ایسا کروں، ایسا نہ کروں۔ یہ ارادے کی صفت بھی اللہ کے لیے عقل سے بھی ثابت ہے۔ اس طرح یہ 7 صفات ہیں، اور اس کے علاوہ جو صفات ہیں ان کو کہتے ہیں صفات فعلیہ، جیسے ترزیق، اماتت وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بے شمار صفات ہیں۔ یہ فعلی صفات ہے اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ رزق دیتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، پیدا کرتا ہے اور فلاں کام کرتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار صفات، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات ہیں، اور یہ بھی جو ہے عقل سے ثابت ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ساری صفات کا حامل ہونا چاہیے، اس لیے ان کا نام ہو گیا صفات عقلیہ۔ دوسری وہ صفات ہیں جو صفات سمعیہ کہلاتی ہیں، جو صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہو سکتی ہیں، آپ عقل سے تراش کے اللہ کی طرف اسے منسوب نہیں کر سکتے۔ ایسی صفات بھی 2 قسم کی ہیں، صفات ذاتیہ، جیسے کہ اللہ کے لیے ید، اللہ کے لیے عین، اللہ کے لیے انگلیاں، اللہ تعالیٰ کے لیے صورت، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، لیکن یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو سکتی ہیں، عقل سے آپ اس کو تراش کے اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ کہ آدمی کہتے ہیں ہاں بھائی اللہ کے لیے یہ بھی ہے، اللہ کے لیے وہ بھی ہے، جو آیا وہی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا ید کا ثبوت ہے، اسی طرح قدم کا ثبوت ہے،
ہم اللہ کی طرف اس کو منسوب کر سکتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ داڑھی کا ثبوت نہیں ہے، اسی آپ اللہ کے لیے داڑھی ثابت نہیں کر سکتے کہ میں اپنی عقل سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی داڑھی ہے، نعوذ باللہ، یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن جو قرآن اور حدیث میں آ گئی ہیں صفات اور وہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں، ان کو ماننا پڑے گا۔ ان میں سے چند یہ ہے جو ابھی بتایا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے فرمایا فإنک بأعیننا، اس میں عین کا ثبوت ہے، پہلی آیت کے اندر ید کا ثبوت ہے۔ اسی طرح یوم یکشف عن ساق، اس کے اندر ساق کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اور کچھ چیزیں ہیں۔ دوسرے وہ جو صفات فعلیہ کہلاتی ہیں، لیکن ان کا ثبوت عقل سے نہیں ہو سکتا، ان کا ثبوت بھی سماع سے ہوگا۔ ان کی مثال ہے جیسے اللہ کا اترنا، چڑھنا، متعدد روایات کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، روزانہ 1/3 رات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، نزول کا تذکرہ۔ اسی طریقے پر جو اس طرح کی چیزیں ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ کے بیٹھنے کا ذکر آیا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، یہ استوا یہ ایک صفت فعلیہ ہے جو اللہ کے لیے ثابت کی گئی، لیکن یہ قرآن سے ثابت ہے، ہم اپنی طرف سے ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ عقل سے ثابت نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ کل صفات ہو گئی، کچھ ہیں عقلیہ، کچھ ہیں سمعیہ، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ ان ساری صفات کو ماننا اہل سنت کا عقیدہ ہے، چاہے وہ عقلیہ ہوں، اس لیے کہ وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، چاہے وہ سمعیہ محض ہوں جو صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، چاہے وہ ذاتی صفات ہوں، چاہے وہ فعلی صفات ہوں۔ اگرچہ کہ جو ہے علماء ماتریدیہ اور علماء اشاعرہ کے درمیان اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ذاتی کے اور صفاتی کے ذاتی اور فعلی کے معنی کیا، ذاتی کسے کہتے ہیں اور فعلی کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کی تشریح میں اختلاف ہے، لیکن کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن علی الاطلاق تمام کے تمام علماء کے نزدیک ان ساری صفات کو ماننا یہ اہل سنت کے عقائد کے اندر داخل ہے۔ امام بخاری کا مقصد اس کتاب التوحید سے اس طرح کی تمام صفات کو بیان کرنا اور اس عقیدے کو جو اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یہاں پر اتنی بات اور عرض کر دیں کہ یہ جتنی صفاتیں اللہ تعالیٰ کی ماننا ہے، اور سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ ان ساری صفات کو بغیر تعویل کے مانو، اس میں کوئی تعویل نہیں، لیکن تعویل بغیر تعویل اس کو کہتے ہیں تفویض، اور اسی کے ساتھ تنزیہ بھی ہونا چاہیے۔ تنزیہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی صفات سے منزہ قرار دیا جائے۔ اس کے لیے عنوان ہے اہل سنت کے نزدیک کہ صفات باری میں مسلک حق یہ ہے کہ تفویض مع تنزیہ بھی ہو اور اللہ کے حوالے کیا جائے، یعنی اس میں کوئی تعویل نہ کی جائے۔ لیکن متاخرین کا مسلک اس میں یہ ہے کہ ضرورت پر مناسب تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں تنزیہ ہونا چاہیے، تنزیہ کے بغیر تعویل نہیں، تعویل وہ مع تنزیہ۔ لہٰذا اہل سنت کے 2 مسلک ہو گئے، ایک مسلک متقدمین سلف صالحین کا، وہ یہ ہے کہ تفویض مع تنزیہ، اور ایک متاخرین کا جو تعویل مع تنزیہ ہے، جو ان دونوں سے ہٹا وہ گمراہی کی طرف گیا، جس نے انکار کیا وہ گمراہ ہوا، جس نے مانا لیکن تنزیہ کے بغیر تشریح کی طرف چلا گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ اس لیے اہل سنت کے مسلک میں چاہے وہ تعویل کا ہو کہ تفویض کا ہو، تنزیہ ضروری ہے۔ تنزیہ کے معنی یہی ہے کہ اللہ کے مشابہ نہ قرار دیا جائے۔ لیکن یہاں پر علامہ ابن تیمیہ کا مسلک بڑا عجیب و غریب ہے۔
علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس مسئلے پر اتنی طویل اور تفصیلی گفتگو کی ہے کہ شاید کسی اور عالم نے نہیں کی ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس سلسلے میں تقریباً 200 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ان 200 کتابوں میں اگرچہ علماء نے اپنے اپنے نہج پر گفتگو کی ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ نے جس قدر زیادہ مواد اس سلسلے میں اپنی کتابوں میں بھر دیا ہے اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ لیکن اس قدر بیان کرنے کے باوجود بھی آخر وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس کو پتہ نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اتنا لکھا، لیکن اس کے باوجود اگر یہ پوچھا جائے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خیر، اس پر گفتگو کسی اور موقع پر ہوگی۔ تو علامہ ابن تیمیہ کا مسلک بڑا عجیب و غریب ہے اور ملغوبہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کبھی تو تنزیہ کی بات کرتے ہیں اور تنزیہ کے دلائل پر دلائل دیتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی آتے ہیں تو اس سے اتر کر ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے کہ تشبیہ کی بو باس آتی رہتی، جس سے کراہت پیدا ہوتی ہے کہ ارے بھائی ابھی تو تنزیہ کی بات ہو رہی تھی اور ابھی گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے بو باس آ رہی ہے، تشبیہ کی اور کراہت پیدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے جو ان کی کتابوں کو بہت غائر نظر سے نہیں دیکھا، غالباً انہوں نے ان کی تکفیر تک کر دی، لیکن تکفیر بھی غلط ہے۔ اسی میں نے کہا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس کو اخذ کرنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال یہ مسالک تھے، اس کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے کتاب کی طرف کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اخیر میں ان ساری گفتگوؤں سے فارغ ہو کر اخیر میں باب قائم کر رہے ہیں، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط۔ ماقبل سے اس کا ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ ماقبل میں جو ابواب آپ نے پڑھے ہیں اس میں آپ نے اخیر میں جو ابواب پڑھے وہ کلام کے بارے میں پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام کا ثبوت اور اس کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے گفتگو، یہ آخری گفتگو ہے جہاں پر کہ آپ کی کتاب اب تک آپ پڑھے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ باب آ رہا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط۔ اس باب سے امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ اللہ کی ایک اور صفت پر کلام کرنا چاہتے ہیں جس کا نام ہے صفت عدل، کہ اللہ تبارک و تعالی عدالت کی صفت سے متصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کی صفت سے منزہ اور بری، اللہ ظالم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف والے، اس لیے وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اخیر میں یہ بات کیوں لائے؟ اس لیے اخیر میں لائے کہ اب اس پر کتاب ختم ہو رہی ہے، اور کتاب ختم کرنے کے بعد آپ کے اعمال کا، مخلوق کے اعمال کا، جو کچھ کہ اب تک کیا ہے اس کے اعمال کا جائزہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہاں پر انسان کو یہ کہہ کر چھوڑ رہے امام بخاری کہ بھائی تم اللہ کی عدالت میں جاؤ گے تو اللہ انصاف پسند ہے، اس لیے تمہارے اچھے برے اعمال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نا انصافی کے ساتھ میں نہیں، انصاف کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کو اچھا رکھو، اپنے اعمال کو اچھا بناؤ اور اپنی زندگی کو ٹھیک بناؤ، اللہ کی مرضیات کی زندگی گزارو اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر جاؤ۔ اللہ وہاں پر فیصلہ تمہارے بارے میں جو کچھ کریں گے وہ عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے۔ تو اللہ کی صفت عدل کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے باب قائم کیا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، کہ ہم ترازویں قائم کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ترازویں قائم کریں گے، اور ترازو وہ جو قسط والی، عدل والی، انصاف والی ترازو ہوگی۔ اس عدل و انصاف کی ترازو میں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، اور یہ قیامت کے دن معاملہ پیش آئے گا لیوم القیامہ۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ امام بخاری جب کوئی باب قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس باب کے متعلق کوئی آیت موجود ہوتی ہے تو آیت ہی کو باب بناتے ہیں۔ اگر کوئی حدیث اس موضوع کی ہوتی ہے تو اسی حدیث کو کبھی باب بنا دیتے ہیں، اور اگر حدیث ان کی شرط کے مطابق نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہے اس باب کی تو بھی اس کو باب میں بیان کرتے ہیں۔
اگرچہ بعد میں جو حدیث اصل جو ہے لاتے ہیں تو وہ حدیث کوئی اور لاتے ہیں، وہ حدیث تو نہیں لاتے جو باب میں عنوان کے طور پر لائے، اس لیے کہ ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی تو اصل کتاب میں تو نہیں لا سکتے تھے، لیکن اس حدیث میں ان کا وہ مضمون موجود ہوتا ہے جو اس کو باب بنانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ باب اس کے ذریعے سے قائم کر دیتے ہیں۔ تو کہیں حدیث کو باب بناتے ہیں اور کہیں آیت کو باب بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر امام بخاری نے باب میں اللہ کے قول کو لیا، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، یہ دعویٰ بھی ہے دلیل بھی، دعویٰ بھی ہے دلیل بھی، لیکن امام بخاری نے جو اصل دعویٰ کرنا تھا جس کے لیے دلیل تھی اس کو بعد میں لائے، چنانچہ آگے کہا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، یہ ہے اصل باب جو دعویٰ ہوتا ہے۔ امام بخاری نے دعویٰ کیا کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، بنی آدم کے اقوال تولے جائیں گے، اب اس کے لیے دلیل کی ضرورت تھی، تو امام بخاری نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور دوسرے حدیث پاک آگے پیش کر دی۔ تو یہ دو اصل میں دلیلیں ہیں، ایک قرآن دلیل ہے اور دوسرے حدیث دلیل ہے، اور بیچ کے اندر انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، اور یہی دراصل ان کا عنوان ہے، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن یا توزن۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعویٰ تو بعد میں دلیل پہلے، یہ تو حیرت انگیز بات ہے، دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد میں لائی جاتی ہے۔ امام بخاری نے پہلے تو کر دیا، پہلے تو پیش کر دی دلیل اور بعد میں لائے دعویٰ، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ آپ نے بہت پہلے قدوری شریف پڑھی ہوگی، تو قدوری کی کتاب الطہارت جہاں شروع ہوتی ہے تو وہاں پر امام قدوری نے سب سے پہلے آیت بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين، یہ پیش کر کے اس کے بعد میں انہوں نے مسائل شروع کیے اور بتایا کہ وضو میں 4 فرض ہیں، وضو میں 4 فرض دعویٰ ہے، اور یہی آیت اس کی دلیل ہے۔ دلیل پہلے آ گئی، دعویٰ بعد میں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت ایک مبارک چیز ہے، مقدس چیز ہے، وہ اگرچہ دلیل کے طور پر بعد میں آنی چاہیے، لیکن تبرک کے لیے اس کو پہلے پیش کر دیا تاکہ اس کی برکت حاصل کریں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ بعد میں پیش کیا اور اس کی دلیل کو پہلے بطور تبرک پیش کر دیا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کے اندر چند بحثیں ہیں۔ سب سے پہلی بحث تو یہ ہے کہ اس کے اندر آیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، موازین جمع ہے میزان کی یا موزون کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ترازویں قائم کریں گے، تو قیامت کے دن کیا بہت ساری ترازویں رکھی جائیں گی؟ اس سوال کے جواب میں 2 نقاط نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر علماء کا یہ ہے کہ ہاں قیامت کے دن بہت ساری ترازویں رکھی جائیں گی۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، وہاں پر ایک ہی ترازو ہوگی۔ اگر ہم پہلے قول کو لیتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ بہت ساری ترازویں رکھیں گے، اس قول کے قائلین بعض تو یہ کہتے ہیں ہر شخص کی الگ میزان ہوگی، زید کی الگ، بکر کی الگ، خالد کی الگ، یاسین صاحب کی الگ، صغیر صاحب کی الگ، شعیب اللہ کی الگ، ہر ایک کی الگ 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 ترازو۔ لیکن کوئی استبعاد تو اس میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے الگ الگ بنا دے۔ ہر ایک کے لیے مکان الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے سواری الگ ہوتی ہے۔ گھر میں 4 بھائی ہیں، 4 گاڑیاں رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک ترازو رکھ دیں، اور ترازو اپنی شان کے مطابق جو بھی اللہ رکھ دیں اور ہر ایک کو دے دیں کہ بھائی یہ تمہاری ترازو ہے، اس ترازو کے اندر تم خود اپنے اعمال کو رکھ کے دیکھ لو، پرکھ لو۔
اب دیکھیے تھرمامیٹر آ گیا تو ہر آدمی تھرمامیٹر رکھ لیتا ہے اپنے گھروں میں. شوگر کی بیماری ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ شوگر کا میٹر ہوتا ہے, میں بھی رکھا ہوا ہوں, ہر گھر میں وہ الگ الگ آدمی رکھ لیتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو دے دیں تو اس میں بھی کوئی استواء کی بات نہیں. تو ایک قول یہ ہے کہ ہر شخص کی الگ میزان ہوگی, دوسرا قول یہ ہے کہ ہر عمل کی الگ میزان ہوگی. اس لیے کہ اعمال کی بہت ساری قسمیں ہیں, نماز کمل, روزہ کمل, زکوٰۃ کمل, حج کمل, اسی طرح بہت ساری اور نیکیاں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ترازویں اس لیے بنائی ہیں کہ الگ الگ اعمال کو ان میں تولا جائے. جیسے کہ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ترازویں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. لکڑی تولنے کی ترازو الگ, سونا تولنے کی ترازو الگ. سونا تولنے کی ترازو میں آپ ایک لکڑی تو کیا آدھی بھی نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ وہ اس کام کے لیے نہیں ہے. اور سونے کی جو ترازو اس کے اندر سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات جیسی چیزیں تولی جاتی ہیں. اسی طرح چاول تولنے کی عام طور پر جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب تو لاریاں بھی تولی جاتی ہیں, ان کی بھی ترازو موجود ہے. تو جیسے الگ الگ چیزوں کے لیے دنیا میں ترازویں موجود ہیں, اسی طریقے پر اللہ قیامت کے اندر بھی الگ الگ ترازویں اس لیے رکھیں گے کہ اعمال بھی الگ الگ ہیں. نماز کمل ہے, روزہ کمل ہے, زکوٰۃ کمل ہے, حج کمل ہے, ذکر کمل ہے, اور جو ہے اخلاق کمل ہے, اور مختلف قسم کی چیزیں, ان کے لیے الگ الگ ترازو رکھی جائے گی. اس قول کے مطابق یہاں پر موازین حقیقت میں استعمال ہوا ہے, یعنی یہ جمع حقیقی معنی میں ہے کہ واقعی وہاں بہت ساری ترازویں ہوں گی, چاہے وہ اشخاص کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ اعمال کے لحاظ سے ہو. دوسرا قول میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ترازو ایک ہی ہوگی. یہ اکثر بیشتر علماء کی رائے ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ترازو ایک ہی ہوگی, اس لیے کہ احادیث کے اندر ایک ہی ترازو کا ذکر آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ترازو ایک ہوگی تو اللہ نے جمع کیوں استعمال فرمایا؟ انہوں نے اس کے متعدد جوابات دیے, اور ان سارے جوابات سے بات نکلتی ہے کہ اس صورت کے اندر یہاں موازین جمع کے اصلی معنی پر نہیں ہے, بلکہ یہ مجازی معنی پر محمول ہے. کیا معنی؟ یعنی ترازو تو ایک ہوگی, لیکن اللہ نے اس کو جمع کے ساتھ تعبیر اس وجہ سے کیا کہ ایک ترازو میں لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں کھربوں انسانوں کے اعمال تولے جائیں. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کے سب اعمال اس کے اندر جب تولے جائیں گے تو ترازو ایک ہونے کے باوجود کام اتنا کرے گی جو بہت ساری ترازوؤں کا کام ہے. اس لیے اس کو جمع سے تعبیر کر دیا. جیسے ایک آدمی بہت سارے کام کرتا ہے تو اسے امت کہہ دیتے. ان ابراہیم کان امتن, ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے, ایک اکیڈمی تھے. ایک آدمی ایسا کام کر جاتا ہے جو پوری اکیڈمی مل کر نہیں کرتی. ایسی شخصیتیں ہمارے دور میں بھی گزری, اس سے پہلے بھی گزری. امام ابو حنیفہ نے وہ کام کیا کہ اگر 1000 لوگ مل کر کرنا چاہتے تو مشکل تھا, لیکن انہوں نے 40-50 آدمیوں کو اپنی ٹیم بنا کر ایسا عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا. اسی طریقے پر اور لوگ بھی گزرے. قریب میں حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ, ایک آدمی نے ایسا کام کیا جو کئی 100 آدمیوں پر بھاری ہے. اسی طریقے پر حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ, لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں ایک شخص تھے لیکن انہوں نے ایک اکیڈمی کا کام کر دیا. ایسی شخصیتیں جو ہیں ایک آدمی نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک امت ہوتی. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میزان کو موازین سے تعبیر کر کے بتایا کہ میری بنائی ہوئی میزان تو ایک ہے, لیکن کروڑ ہاں کروڑ انسانوں بلکہ اربوں کھربوں انسانوں کے لیے کام آ جائے گی. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس لیے جمع سے تعبیر کیا کہ کئی قسم کے اعمال تو لے جائیں گے. وہی جو اوپر والے قول کے اندر 2 باتیں تھیں, اشخاص اور اعمال, وہی 2 باتیں یہاں پر جاری کیجئے
کہ یا تو اس لیے موازین کہا کہ بہت سارے اشخاص کے اعمال تولے جائیں گے، یہ اس لیے اس کو جمع سے تعبیر کیا کہ بہت ساری قسم کے اعمال اس کے اندر تولے جائیں گے، اس لیے اس کو جمع سے تعبیر کیا مجازاً۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ اس کے اندر قسط کا لفظ آیا، یہ قسط کا لفظ یہاں پر بظاہر موازین کی صفت ہے۔ موازین جمع کا صیغہ اور قسط واحد کا صیغہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں تطابق نہیں ہے، موافقت نہیں ہے، حالانکہ موافقت کا ہونا لازم ہے۔ جب موازین جمع ہے تو اسی کے مناسب ہونا چاہیے تھا، یہ واحد کا لفظ ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ قسط اصل میں مصدر ہے، اور مصدر لا یثنی ولا یجمع، اس کے اندر جمع اور جو ہے تثنیہ نہیں ہوا کرتا، وہ سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ یہاں پر ذوات کا لفظ مقدر ہے، وہ اصل میں صفت بن رہا ہے موازین کی، اور عبارت یوں ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، ہم ترازویں قائم کریں گے، ایسی ترازویں جو قسط والی اور عدل و انصاف والی ہوں گی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ موازین قسط والی ہوں گی یا اللہ قسط والے ہوں گے؟ عدالت اللہ کی صفت ہے یا ترازو کی صفت ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ترازو کی صفت تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ مقسط ہے۔ یہاں پر یوں کہا جا رہا ہے کہ وہ موازین ذوات قسط ہیں، یعنی اس کو صفت بنایا موازین کی۔ اس کا جواب بھی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ماشاءاللہ منطق پڑھ پڑھ کے آپ لوگوں نے ان سارے جوابات کو سیکھ رکھا ہے۔ یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ اصل میں تو اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ کی صفت کا اظہار ان چیزوں سے ہوگا، یعنی موازین سے، تو اس کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے مجازی طور پر۔ آگے ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا۔ قولہم واحد کا صیغہ ہے، اور ایک روایت میں یہاں پر جمع کا بھی ہے، چنانچہ بعض نسخوں میں ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ توزن۔ اگر اقوال کا لفظ ہے تو یہ مناسب ہے اعمال کے، اور مطلب یہ ہے بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، بنی آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اور اگر یہاں پر نسخہ ہے واحد کا جیسے کہ ہمارے سامنے ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اعمال تو جمع کا صیغہ لائے، لیکن قول کو واحد کے صیغے سے تعبیر کیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اعمال کے مصادر بہت ہیں۔ ایک عمل آنکھ سے صادر ہوتا ہے، ایک عمل ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، ایک عمل منہ سے صادر ہوتا ہے، ایک عمل کان سے صادر ہوتا ہے، ایک عمل ٹانگ سے صادر ہوتا ہے۔ تو اعمال کے مصادر مختلف ہیں، متعدد ہیں، لیکن قول کا مصدر واحد ہے، زبان۔ قول آپ ظاہر ہے کہ آنکھ سے نہیں کر سکتے، قول جب بھی کریں گے تو منہ ہی سے کریں گے، اس لیے اس کے مصدر کے اعتبار سے اس کو واحد لائے۔ اگرچہ اقوال بھی بہت ہوتے ہیں لیکن ان کا مصدر ایک ہی، تو کہاں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ دعویٰ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس سے بتانا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عدل سے متصف ہے، اس لیے بنی آدم کے اعمال کو اللہ تولیں گے، اور جو حق ہے اس کے مطابق اللہ فیصلے کرے گے۔ تو صفت عدل کو ثابت کرنا اصل مقصود ہے، لیکن صفت عدل کا اظہار جو ہوتا ہے وہ اظہار ہوتا ہے ترازو کے ذریعے سے اور تولنے کے ذریعے سے۔ اس لیے کہا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ یا وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَتُوزَنُ۔ اس سلسلے میں بھی چند باتیں ہیں۔
جس کو سمجھنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری نے جو دعویٰ کیا یہ اہل سنت کا مسلک ہے، اس اعتبار سے بھی کہ یہ عدل کی صفت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ اعمال کو جو تولا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا، یہ بھی عقیدہ ہے علماء اہل سنت کا کہ واقعی ترازو ہوگی اور ترازو کے اندر اعمال رکھ کر تولے جائیں گے۔ اس کے اندر اختلاف ہے معتزلہ فرقے کا، وہ چونکہ اللہ کی صفات کا منکر ہے، لیکن صفات کا انکار اس بھیس میں کرتا ہے کہ ان میں تعویلات سے کام لیتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ کہتا ہے کہ اعمال تولے جائیں، یہ ناممکن بات ہے۔ اعمال کو کیسا تولا جائے گا؟ اس لیے کہ اعمال از قبیل اعراض ہیں، اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، اس کو رکھا نہیں جا سکتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ جیسے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، کسی استاد نے کسی طالب علم سے پوچھ لیا کہ کیا دلیل ہے کہ تو نے نماز پڑھی، مجھے دکھا تیری نماز۔ کوئی دکھا سکتا ہے؟ اگر وہ پلٹ کر استاد سے پوچھے کہ حضرت آپ نے پڑھی ہے، اس کی دلیل میں آپ مجھے دکھا دیجئے، تو استاد بھی فیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھنے، دکھانے اور پکڑنے پکڑوانے کی چیز نہیں ہے۔ آپ نے ذکر کیا، آپ نے کوئی اور نیکی کی، آپ نے زکوٰۃ ادا کی، اور آپ نے حج کیا، اور آپ نے اور نیکیاں کی، کسی بھی قسم کی عبادت اور نیکی اور خیر کا کام آپ نے کیا ہو، یہ اعمال آپ دکھا نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، یہ از قبیل اعراض ہیں، اور جو از قبیل اعراض ہوتی ہے چیز، اس کو ترازو میں رکھا جائے اور اس کو تولا جائے، یہ ناممکنات میں سے۔ کہتے ہیں کہ یہ تولنے ولنے کی بات ویسی ہی بات ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ قرآن تو کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو کہتے ہیں کہ اس میزان کے رکھنے اور ترازو کے قائم کرنے سے مراد اللہ کے عدل و انصاف کا اظہار ہے۔ بس وہ اللہ اپنا عدل انصاف ظاہر کریں گے، اس عدل و انصاف کے اظہار کے لیے تعبیر اللہ نے یہ اختیار کی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ورنہ حقیقت میں وہاں کوئی ترازو ہو اور اس کے اندر اعمال کو رکھا اور تولا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ کے عدل کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے عدل کا اظہار کرے گے۔ اس طرح انہوں نے اس کے اندر تعویل سے کام کیا، لیکن یہ مسلک تمام کے تمام علماء اہل سنت کے خلاف ہے۔ صرف ایک حضرت مجاہد سے اس طرح کی بات نقل کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ سے مراد اظہار عدل خداوندی ہے، لیکن یہ مبہم سا جملہ ہے جو حضرت امام مجاہد کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ورنہ کسی اور ذریعے سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ امام مجاہد نے موازین کے سلسلے میں یہ کہا ہو کہ موازین نہیں ہوں گی۔ اگرچہ اس کے معنی کی تشریح میں انہوں نے ضرور یہ کہا، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ امام مجاہد میزان کے رکھنے کا انکار کرتے ہو۔ اس لیے ایک مبہم سا جملہ ان کی طرف نقل کیا گیا ہے، ورنہ ساری کے ساری امت اور اہل سنت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ ترازو رکھی جائے گی اور اس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ معتزلہ اس کے رد میں ایک بات تو یہ کہتے ہیں جو ابھی عرض کی گئی کہ یہ از قبیل اعراض ہیں، اور جو عرض ہو اس کو تولا نہیں جا سکتا، اٹھایا نہیں جا سکتا، رکھا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میزان کے رکھنے اور اس کے اندر تولنے کی اعمال کو کیا ضرورت ہے؟ ایک بے فائدہ بات ہے، اس لیے کہ اللہ تو سب کو جانتے ہیں، ہر آدمی کے اعمال کو جانتے ہیں، اور اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کی مقدار کو جانتے ہیں، اس کے وزن کو جانتے ہیں۔ جو کچھ کہ اللہ کو معلوم، اس کے مطابق اللہ فیصلہ کریں گے۔ تو سامنے ترازو کا رکھنا اور پھر یہ اللہ کا معلوم کرنا، اس سے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف
جہل کے منسوب کرنے کی بات لازم آتی ہے کہ اللہ جانتے نہیں کہ کس آدمی نے کتنا عمل کیا اور کیا کیا، اس لیے اللہ ترازو رکھیں گے اور اس کے اندر ترازو میں تول کر لوگوں کو بتائیں گے کہ تیرے عمل کا اتنا وزن ہے، تیرے عمل کا اتنا وزن ہے۔ اسے اللہ کی طرف جہالت کا منسوب کرنا لازم آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی بات سے استحالہ عقلی لازم آیا، دوسری بات سے استحالہ شرعی لازم آیا، اور دونوں باتیں غلط ہیں۔ استحالہ عقلی بھی غلط، استحالہ شرعی بھی غلط، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے کہ ترازو رکھی جائے گی اور اعمال کو اس کے اندر تولا جائے گا۔ یہ ہے معتزلہ کا خیال، اور اس لیے انہوں نے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا اور اپنے میں یہ سمجھے کہ ہم نے تو بہت بڑی بات کہہ دی ہے، استحالہ شرعی کو ثابت کر دیا یا استحالہ عقلی کو ہم نے ثابت کر دیا۔ لیکن علماء اہل سنت نے ان ساری چیزوں کا جواب دیا ہے اور تفصیلی جواب دیا ہے، محققانہ جواب دیا ہے۔ جہاں تک ان کے پہلے مسئلے کی بات ہے، پہلے اشکال کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ اس سے استحالہ عقلیہ لازم آتا ہے، اس لیے کہ یہ از قبیل اعراض اعمال کو اٹھایا رکھا تولا جائے، یہ ناممکن۔ اس کے جواب میں ہمارے علماء نے متعدد باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ اعمال کو تولا جانے کا مطلب اعمال کو تولنا نہیں ہوگا، نام اعمال کو تولنا ہے، اس لیے تمہاری بات ختم ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اعمال کو تولنے سے مراد اگرچہ کہ اعمال ہی کو تولنا ہے، لیکن ان اعمال کو اللہ متجسد بنا دے گے، یعنی جسم والا بنا دے گے، اور ان کو شکل عطا کر دیں گے، اور ان کو لا کر رکھا جائے گا۔ نماز اپنی شکل میں آئے گی، روزہ اپنی شکل میں آئے گا، زکوٰۃ اپنی شکل میں آئے گی۔ جو چیز یہاں پر آراز ہے، اللہ قیامت کے دن اسی کو متشکل و متجسد بنا کر وہاں پر اس کو تولے۔ اس میں کوئی استحالے کی بات نہیں۔ میں اس کو ایک منطقیانہ اور فلسفیانہ اصول سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بات ممکن ہے کہ ایک جگہ پر ایک چیز عرض ہو، ایک عالم میں وہ چیز عرض ہو، اور وہی چیز بعین ہی دوسرے عالم میں جا کر از قبیل جوہر ہو جائے۔ ایک عالم میں وہ عرض، دوسرے عالم کے اندر وہ جوہر۔ یہ ناممکن نہیں، ایسا ہے، ممکن ہے۔ اس کے لیے میں فلسفیانہ کچھ گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرات فلاسفہ نے یہ مسئلہ مصرحاً لکھا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ پر عرض اور دوسری جگہ پر وہ جوہر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے تین وجود ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہے وجود نفس الامری، اور ایک کا نام ہے وجود ذہنی، اور ایک کا نام ہے وجود خارجی۔ جو بھی چیز آئے گی دنیا میں، پنکھا ہے، یہ گھر ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، آگ ہے، مٹی ہے، انسان ہے، جانور ہے، درخت ہے، پتھر ہے، لوہا ہے، کوئی بھی چیز ہو دنیا میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں فلاسفہ کا کہنا یہ ہے کہ ہر چیز کے تین وجود ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہے وجود نفس الامری، یعنی حقیقت میں جو اس کا وجود ہے۔ دوسرا ہے وجود ذہنی، اور تیسرا ہے وجود خارجی۔ وجود خارجی تو وہی جو ہم کو نظر آ رہا ہے خارج میں، اس عالم میں۔ تو ان کے نزدیک عالم تین ہیں، ایک عالم خارجی، ایک عالم ذہنی، ایک عالم نفس الامری۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہوگی اس کے تین وجود ہوتے ہیں۔ آپ کے تین وجود ہیں، آپ نفس الامر میں بھی ہیں، خارج میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ذہن میں ہے، مثلا میرے ذہن میں آپ ہیں۔ اور ان فلاسفہ کا کہنا یہ ہے
کہ یہ چیزیں ان تینوں مقامات پر بعین ہی اور اصلی ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی مثال ہوتی ہے، ان کی شبیہ ہوتی ہے، نہیں۔ فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اصلی ہوتی ہیں۔ آپ ایک وجود یہاں رکھتے ہیں، ایک وجود خارج میں رکھتے ہیں، ایک وجود ذہن میں رکھتے ہیں، ایک وجود نفس الامر میں رکھتے ہیں۔ اب یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب میں اسی کو سامنے رکھ کر عرض کروں کہ آپ خارج میں جو ہیں وہ تو جوہر ہیں، لیکن آپ میرے ذہن میں موجود ہیں بعین ہی، لیکن وہاں آپ ایسے نہیں ہیں، وہاں تو آپ عرض ہیں، ہے نا؟ خارج میں آپ ہیں جوہر، میرے ذہن میں آپ کیا ہیں؟ عرض ہیں۔ دیکھو ایک ہی چیز، بعین ہی وہی چیز، لیکن آپ باہر کچھ ہیں، میرے ذہن میں کچھ ہیں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے ذہنوں کے اندر کچھ ہوگا، اور وہ چیزیں باہر بھی موجود ہیں۔ جو چیزیں باہر موجود ہیں وہ تو ہیں جوہر، جو چیزیں ذہنوں کے اندر موجود ہیں عالم ذہن میں، وہ سب کی سب از قبیل اعراض ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہاڑ کو لیجئے، پہاڑ باہر موجود ہے، آپ کے ذہن میں بھی موجود ہے، خارج میں جوہر ہے، ذہن میں عرض ہے۔ اگر ذہن میں بھی وہی آ جائے تو آپ کے دماغ کا خرق لازم آئے گا، آپ کے دماغ کا خرق لازم آئے گا، پھٹ جائے گا دماغ۔ کیسا آئے گا پہاڑ؟ وہ کہتے ہیں نہیں بعین ہی ہے وہ، لیکن بعین ہی کا مطلب یہ ہے کہ خارج میں جوہر لیکن ذہن کے اندر وہ از قبیل اعراض۔ اسی طرح آگ ہے، کہتے ہیں آگ باہر بھی موجود ہے، آپ کے ذہن میں بھی موجود ہے۔ باہر موجود ہے تو کیسی ہے؟ جوہر۔ اندر موجود ہے تو وہ از قبیل اعراض۔ اسی طریقے پر اور چیزیں، سمندر کی بھی ایک مثال، سمندر باہر موجود ہے، اس کو آپ ذہن میں لائیے، سمندر، وہ کہتے ہیں وہ بعین ہی آپ کے دماغ میں آ گیا ہے، لیکن آیا ہے تو عرض کی طرح آیا ہے، جوہر کی طرح نہیں آیا۔ اگر آگ باہر کی آپ کے دماغ میں آ جائے، پہاڑ آپ کے دماغ میں آ جائے، سمندر آپ کے دماغ میں آ جائے تو کیا ہوگا بتاؤں؟ حرق و غرق و خرق لازم آئے، حرق خرق غرق لازم آئے گا، اس لیے کہ وہ بعین ہی آ گیا تو، لیکن ہوتا نہیں ایسا۔ تو اب اس سے فلسفے کی اس دلیل سے بات ثابت ہوئی کہ ایک عالم میں ایک چیز جوہر ہو اور بعین ہی وہی چیز دوسرے عالم کے اندر عرض ہو، یہ ہوتا ہے اور ممکن ہے۔ اسی اصول کو ہم رکھتے ہوئے ان استحالہ عقلی کو ثابت کرنے والوں کی دلیل خود عقل والوں کی زبان میں دینا چاہتے ہیں۔ عقل والوں ہی کی زبان بول رہا ہوں، یہ فلسفیوں کی زبان، یہ فلسفی لوگوں کی زبان کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس عالم کے اندر یہاں جو چیز عرض ہے، اس عالم میں جا کر اللہ اس کو متشکل اور متجسد بنا دے اور اس کی شکل و صورت قائم کر دے، اس کے اندر کیا استحالے کی بات ہے؟ تو ان کے پہلے اعتراض کا جواب ختم ہوا۔ دوسرا جواب اسی اعتراض کا، اعتراض ذہن میں ہے نا آپ لوگوں کے، یہ ایک جواب تو یہ ہوا، اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں جو چیز عرض ہے وہ ضروری نہیں کہ وہاں بھی وہ عرضی ہو، اللہ اسے شکل دے کر جسم دے کر وہاں پر تولیں گے۔ یہ تو ذرا علی سبیل التنزل جواب ہے، ان کی بات مان کر جواب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو مانے بغیر ان کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ کہ اعمال کو تولا ہی نہیں جا سکتا، بذات خود یہ سوال ہی غلط ہے، بذات خود یہ سوال ہی غلط ہے کہ اعمال کو تولا نہیں جا سکتا، یعنی عرض کو تولا نہیں جا سکتا۔ شاید آپ کے زمانے میں تولا نہیں جاتا تھا، لیکن ماشاءاللہ ہمارے زمانے میں تولا جاتا ہے۔ بخار کو تولتے ہیں، شوگر کو تول رہے ہیں، اندر کی شوگر ہے نا، اتنی شوگر، اسے وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا جسم کے اندر شوگر بھری ہوئی ہے آپ کے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، کسی ملک کا سفر تھا اور فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بازو ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔
حضرت کا مزاج داعیانہ تھا تو ان سے دعوت کی گفتگو شروع کر دی. تو کچھ اسلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. وہ غیر مسلم ڈاکٹر تھے. ان سے گفتگو کے دوران ان صاحب نے کہا کہ اسلام سے تو میں بڑا متاثر ہوں, اسلام کے بارے میں جانکاری بھی رکھتا ہوں, لیکن اسلام کے بارے میں مجھے کچھ شبہات ہیں. حضرت نے فرمایا کیا شبہ ہے, پیش کیجیے. تو انہوں نے ایک شبہ یہ پیش کیا, کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے, لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس نے کہا کہ ہم اچھے بروں کی بہت سی قبروں میں دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ نظر نہیں آتا, اور آپ یہ کہتے ہیں, مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے, قبر کے اندر ثواب ہوتا ہے. تو مجھے اس پر اطمینان نہیں ہے, آپ اس کا کچھ جواب مجھے دے سکتے ہیں تو دیجیے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا کیا پیشہ ہے. اس لیے کہ آدمی سے گفتگو تو اس کی نفسیات کے مطابق اور اس کی عقلی سطح اور ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرت نے اس سے پوچھا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے, آپ کیا کرتے ہیں. انہوں نے کہا پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں. حضرت نے کہا پھر تو گفتگو آپ سے بہت آسان ہے. حضرت نے کہا دیکھیے ہم نے یہ سنا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر لوہا ہوتا ہے, انسان کے جسم کے اندر شوگر ہوتی ہے, انسان کے جسم کے اندر نمک بھی ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ سب ہوتا ہے. پوری بات سننے سے پہلے ہی انہوں نے ہاں بھی بھر لی اور کہا ہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے. حضرت نے کہا یہ سب کچھ ہوتا ہے, آپ بھی مان رہے ہیں, میں بھی مان رہا ہوں, ساری دنیا کہتی ہے, اور آپ نے کہا کہ قبر میں عذاب ثواب ہوتا ہے, یہ آپ کو نظر نہیں آیا, لیکن مجھے بھی تو کبھی شوگر نظر نہیں آئی. میں کیسا مان لوں کہ آپ کے یا میرے جسم میں شوگر ہوتی ہے یا نمک ہوتا ہے یا لوہا ہوتا ہے یا اور کچھ ہوتا ہے, یہ کیسے مان لوں. اگر آپ مجھے بھی تھوڑی سی شوگر میرے جسم سے یا آپ کے جسم سے نکال کر دے دیں کہ چائے بن جائے. تو صاحب ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ مولانا ہوتی تو ہے لیکن بتا نہیں سکتا, لیکن چونکہ ہم اس کے پرفیکٹ ہیں, ہم اس کے ایکسپرٹ ہیں, اسی آپ کو ماننا پڑے گا. حضرت نے فوراً اس کے جواب میں کہا اسی طرح ہم بھی عذاب قبر اور ثواب قبر دکھا تو نہیں سکتے, ہم بھی اس کے ایکسپرٹ ہیں, آپ کو بھی ماننا پڑے گا. سمجھ میں آیا. تو خیر بتا یہ رہا تھا کہ ان کے زمانے میں یہ تولا نہیں جاتا تھا, ہمارے زمانے میں تولا جا رہا ہے. شوگر تولی جا رہی ہے, کتنی شوگر ہے, یہ عرض ہے, یہ کوئی جو ہے جوہر نہیں ہے جو جسم کے اندر شوگر ہوتی ہے. بخار ہوتا ہے, بخار تو کیا ہے, ایک عرض ہے, کوئی سے نکالے باہر اور دکھائے کہ بھائی یہ ہے بخار لے لو. نہیں, یہ سب کے سب آراز ہیں, لیکن ان آراز کو تولنا آج کی دنیا کے اندر معروف ترین بات ہے. اس لیے ان کے زمانے میں ہوتا ہو کہ نہ ہوتا ہو, لیکن ہمارے زمانے میں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ہمارے علماء نے اگرچہ اس زمانے میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو مانا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ اس میں استحالہ عقلی کچھ نہیں ہے. استحال عقلی نہ ہونے کے باوجود استحال عقلی کا دعویٰ کرنا یہ خود بے عقلی کی بات ہے. تو یہ دوسرا جواب ہو گیا. اس سے ان کے استحال عقلی کی بات سراسر غلط ہونا ثابت ہو گئی. اب آتے ہیں استحال شرعی کے اوپر گفتگو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال کا تولا جانا اس لیے ہوتا ہے کہ اعمال کے بارے میں کسی آدمی کو پتہ نہ ہو اور جانکاری حاصل کرنا چاہے, اسے ترازو رکھی جائے اور اس کے اندر اعمال کو تولا جائے. لیکن اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں, اس لیے اگر وہاں بھی ترازو کے رکھنے اور اس کے اندر تولے جانے کی بات مانی جائے گی تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ اللہ ان چیزوں سے جاہل ہے, اور اللہ کا جاہل ہونا ناممکن, اس لیے اس بات کو ماننا بھی ناممکن. اس استحالے کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں یہاں کوئی استحالہ نہیں. ان لوگوں نے سمجھ میں غلطی کر لی اور یہ سمجھا کہ تولا جانا اعمال کا اللہ کی جانکاری کے لیے ہے, اللہ کی جانکاری کے لیے نہیں ہے, بلکہ اللہ نے یہ سلسلہ اظہار عدل کے لیے کیا ہے. اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں, لیکن کیا اعمال نامے لکھے نہیں جا رہے؟ اعمال نامے تو لکھے جا رہے ہیں,
پھر کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ فرشتوں کو مقرر کریں اور اعمال کو لکھوائیں اور پھر ان کے ہاتھ میں اس کو پکڑوائیں؟ قرآن کے اندر اس کی صراحتیں موجود ہیں. وَأَمَّا مَنْ کیا ہے ہاں اوتِیَ کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ واما من اوتِیَ کتابہ بشمالہ فیقول لم اوت کتابیہ. یہ ساری صلاحتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. معلوم ہوا کہ اعمال لکھے جا رہے ہیں اور اس کو منضبط کیا جا رہا ہے. جب اللہ سب کچھ جانتے ہیں اور بلا شک و شبہ جانتے ہیں تو ضرورت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کروا کر ان سے نام اعمال کو مرتب کرواتے ہیں. جو اشکال وہاں ہو رہا ہے وہی اشکال یہاں پر بھی لازم آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ ان کا اشکال غلط ہے. اصل میں یہ اعمال کا لکھا جانا اللہ اپنی جانکاری کے لیے نہیں، اور اسی طرح ترازو کو قائم کرنا اپنی جانکاری کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے سب کچھ کرتے ہیں تاکہ مخلوق کے سامنے ظاہر ہو جائے. کبھی انسان اس لیے بھی کچھ کرتا ہے کہ دوسرے کو پتہ چلے. اللہ چاہتے ہیں کہ بندے بھی دیکھ لیں میں کوئی ناانصاف نہیں ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ واقعتاً و حقیقتاً اسی کے مطابق ہے جو خود ان کے اعمال کی جو ہے تفصیل ان کے سامنے موجود ہے. اعمال تولے جا رہے ہیں، ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ اعمال ہیں اور اس کی حقیقت یہ ہے، اور تمہارے اعمال کے اندر کتنا وزن ہے کتنا نہیں ہے، تم خود اس کو محسوس کرو اور تم خود اپنا فیصلہ کرو. اس لیے استحالہ شرعیہ بھی اس میں لازم نہیں آیا، نہ استحالہ عقلیہ لازم، نہ استحالہ شرعیہ اس کے اندر لازم. دونوں باتیں ختم ہو گئی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان لوگوں کی یہ دونوں باتیں بالکل بے بنیاد اور غلط ہیں. جب بے بنیاد اور غلط ہونا ثابت ہو گیا تو اب آئیے ہم اپنے مسلک کی بات کریں. ایک طرف قرآن کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان. یہاں پر اللہ کے نبی نے میزان کا ذکر کیا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہوں، ایک طرف محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہوں، تو اس بات کے اندر شک و شبے کی کیا گنجائش رہ جاتی. ایک بحث یہاں پر یہ ہے کہ کیا سارے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، کافروں مسلمانوں سبھی کے، یا کچھ لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا؟ اس کے بارے میں آراء مختلف ہے. جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ انسانوں کی 4 قسمیں ہیں. اولاً 2 قسمیں، ایک کافر اور ایک مسلمان. کافروں کی 2 قسمیں ہیں اور مسلمانوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک کافر وہ جس کے پاس کفر کے ساتھ معاصی بھی موجود ہیں، نیکیاں بالکل کچھ نہیں. اور دوسرا وہ کافر ہے جس کے پاس کفر تو ہے، اس کے ساتھ کچھ نیکیاں اور طاعتیں بھی ہیں. جیسے کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کے ساتھ اچھائی کر دیا، کسی کے ساتھ رحم و کرم کر ڈالا، کسی کو نواز دیا، کچھ کر دیا. ایک ایسے کافر. اسی طرح مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ مسلمان کے ایمان کے ساتھ اس کے پاس نیکیوں کا ڈھیر ہے، برائیاں نہیں. اور دوسرے وہ مسلمان ہے کہ ان کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ کچھ برائیاں بھی موجود ہیں، یا ساری برائیاں موجود ہیں لیکن ہے ایمان ان کے پاس میں. یہ 4 قسمیں ہو گئی. کافر جو معاصی ہی معاصی رکھتا ہو. دوسرا وہ کافر جو کفر کے ساتھ کچھ نیکیاں رکھتا ہو. تیسرا وہ مسلمان جس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں. اور چوتھے وہ مسلمان جس کے پاس کچھ برائیاں بھی موجود. ان 4 قسموں میں سے 2 قسموں کے اعمال کو تولا جائے گا، 2 قسم کو نہیں تولا جائے گا. ایک اس کافر کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا جس کے پاس معاصی ہی معاصی ہو، اس لیے کہ دوسرے پلڑے میں رکھنے کچھ ہے ہی نہیں وہاں. اس لیے کہ ایک پلڑا نیکیوں کا ہوتا ہے، ایک پلڑا برائی کا. اس کے پاس کفر ہے، اس کے پاس شرک ہے، اس کے پاس لعنتیں ہیں، اس کے پاس برائیاں ہیں، اس کے پاس خباثتیں ہیں. وہ ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں رکھنے تو کچھ نہیں ہے.
اس لیے کہ اس کے اعمال کو تولنے کی ضرورت ہی ہے۔ دوسرے وہ مسلمان جس کے پاس ایمان کے ساتھ طاعات ہی طاعات ہیں، برائیاں کچھ نہیں، جیسے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام یا اسی طرح اہل اللہ، ایسے ان کے بھی اعمال کو تولا نہیں جائے گا، اسے ڈائریکٹ بلا کسی حساب و کتاب جہنم میں بھیجا جائے گا، اور ان لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ بخاری کے اندر موجود ہے، آپ نے پڑھی ہوگی حدیث۔ معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب بھی اللہ جنت میں بھیجتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے جو ابھی اس اصول کی روشنی میں آپ کے سامنے لائے گی۔ تو ایک قسم بلا حساب و کتاب جہنم میں جائے گی اور ایک قسم بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ اب رہ گئے دو، ایک وہ کافر جس کے پاس کچھ نیکیاں ہیں، جیسے حضرت ابو طالب کافر تھے لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں حضور کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں بہت ساری اچھائیاں کی۔ ایسے لوگ، اور اب بھی دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو کافر لیکن کچھ اچھائیاں کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ان کے اور ان مسلمانوں کے جن کے پاس برائیاں موجود ہیں، ان دو قسم کے لوگوں کے اعمال کو ترازو میں تولا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر جب کافر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہونا ہے تو اس کے اعمال کو تولنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا نا۔ جو تو جہنم میں گیا وہ تو گیا، جس کے اب اعمال تولے جائیں گے اس کے پاس کفر ہے، شرک ہے، اس کفر و شرک کے ساتھ تو وہ کبھی جنت میں جا نہیں سکتا اور رہنا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ تو آخر ایسے آدمی کے اعمال کو تولنے سے نتیجہ کیا ہے؟ اس کا جواب حدیثوں میں موجود ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے نیکیوں کا اللہ یہ بدلہ دیں گے کہ جہنم کے عذاب میں ان کے لیے تخفیف کر دی جائے گی، جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، البتہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی ان کی نیکیوں کی بنیاد پر۔ کفر ایسی بدترین بلا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا، لیکن چونکہ اس کے پاس کچھ نیکیاں ہیں، طاعتیں ہیں، ان نیکیوں کی بدولت اسے اتنا فائدہ ملے گا کہ جہنم کا جو عذاب اس کو دینا چاہیے تھا کفر کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی تخفیف ہو جائے گی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ابو لہب کو جوتیاں پہنائی جائیں گی، ابو طالب کو جوتیاں پہنائی جائیں گی، جہنم کی جوتیاں، اور یہ فرمایا کہ وہاں کے لوگوں کے عذاب میں سب سے خفیف عذاب ہوگا، اگرچہ وہ عذاب بھی بہت بڑا ہوگا، یہاں تک کہ حدیث میں خود فرمایا کہ ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اس لیے جہنم سے کانپنا چاہیے، جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے جہنم سے ہم کو ڈرایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں جہنم سے ڈرایا ہے کہ جہنم کو یاد کرو۔ اکابر کا معمول تھا جہنم کو یاد کرتے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر اس کے اوپر توجہ دیتے، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے نم ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی دھاڑے مار مار کے وہ لوگ رویا کرتے تھے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھنے کا معمول رکھے گا، فرمایا کہ اس آدمی کو اللہ جہنم سے پناہ عطا کرے گا۔ اسے اس کا معمول بنائیے کہ ہر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار کا وظیفہ پڑھا کریں، اس سے اللہ جہنم سے جو ہے پناہ عطا فرمائے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ جہنم ایسی سخت جگہ، لیکن اتنا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب کے لیے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ یہ عذاب میں تخفیف
اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے نیکیاں کی اللہ کے نبی کے ساتھ میں اور اسلام کے حق میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ میں یہ معاملہ کریں گے۔ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی کافر ہو لیکن اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں تو اگرچہ وہ جہنم سے چھٹکارا تو نہیں پائے گا، لیکن جہنم کے عذاب میں اس کے حق میں تخفیف کر دی جائے گی۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ قرآن کریم کے اندر آیت ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کے پیش نظر کہا ہے کہ علی الاطلاق کافروں کے لیے ہے کہ کافروں کے لیے ترازو نہیں رکھی جائے گی، ترازو سے مسلمانوں کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے اعمال تو لے جائیں گے، لیکن کافر چونکہ ہمیشہ جہنم رسید ہونے والا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ لیکن علماء نے کہا، دوسرے علماء نے، ایک طبقے کا دو خیال ہے، لیکن دوسرا طبقہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ اس میں تفصیل ہے جو عرض کی گئی ہے ابھی، اور یہ آیت ایک طبقے کے بارے میں، دوسرے طبقے کے بارے میں نہیں۔ اور ایک جواب اس کا یہ دیا گیا، اور یہ وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے بھی وہاں پر سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا۔ وہ لوگ کہتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں ان کے لیے ترازو نہ ہوگی اور اعمال نہیں تولے جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال میں وزن نہ ہوگا، تولا تو جائے گا لیکن ان کے اعمال میں وزن نہ ہوگا، اس لیے کہ کفر ان کا ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے جو عمل بھی اچھا ان کا رکھا جائے گا تو وہ بے وزن ہو جائے گا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کا کیا وزن، وہ بے وزن آدمی ہے۔ باتوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے فلاں آدمی تو ایسی بات کہتا ہے جو بڑی بے وزن ہوتی ہے۔ اب یہاں بے وزن کا یہی تو مطلب ہے کہ وہ بے وقات ہے، اس کے اندر کوئی دم نہیں ہے، اسی طرح ان کے اعمال کے اندر کچھ دم نہ ہوگا۔ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے۔ یہ بحث ہوئی وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اشکالات جوابات ہو گئے، اور اہل سنت کا جو عقیدہ اور مسلک ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ اعمال کو تولا جائے گا اور اس کے مطابق اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے۔ اس کے بعد میں ہے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ امام بخاری کا ذہن ایسا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو کبھی گفتگو کے درمیان کسی آیت کی طرف ان کا دماغ منعطف ہو جاتا ہے تو اس کی بحث بھی لے آتے ہیں۔ جب یہاں پر انہوں نے کلام شروع کیا میزان کا اور قسط کا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور یہ کہ بنی آدم کے اعمال و اقوال تولے جائیں گے، تو ان کا ذہن قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف منتقل ہو گیا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ ایسے موقع پر آیتوں کی تفسیر کر دیتے ہیں۔ آپ نے ابواب کے تحت جگہ جگہ دیکھا ہوگا، بعض جگہ تو ایسے مواقع بھی آئے کہ جہاں پر اس باب سے کسی قسم کا اس لفظ کا تعلق نہیں، لیکن اس کی تفسیر وہاں اس لیے کر رہے ہیں کہ لفظ آ گیا ہے، حالانکہ باب کا موضوع الگ ہے اور اس آیت کا مضمون بالکل الگ ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس لیے انہوں نے وہاں پر کر دیا کہ کوئی لفظ آ گیا تھا، اس لیے لفظ کی تفسیر انہوں نے بیان کرنے کی غرض سے اس کو بیان کر دیا۔ لیکن یہاں پھر بھی کچھ مناسبت موجود ہے، اس لیے کہ یہاں پر قیامت میں موازین کے قائم کرنے کا ذکر آیا، میزان کا اور میزان میں تولے جانے کا، تو اس کی وجہ سے ان کا ذہن منتقل ہوا اور اس آیت کی طرف ذہن منتقل ہو کر اس کی تشریح کر دی انہوں نے، اور کہا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ قرآن کریم کے اندر وزنوا بالقسطاس المستقیم کا جو لفظ آیا ہے، یہاں قسطاس اس کے معنی آتے ہیں رومی زبان کے اندر عدل کے، انصاف کے۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں ترازو رکھو تو عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، ڈنڈی مار کے کاروبار نہ کرو۔ ڈنڈی معلوم؟ ہاں، ڈنڈی مار کے کاروبار نہ کرو، جو کچھ کرو کھرا کھرا کرو، عدل و انصاف کے ساتھ میں کرو، اس لیے کہ میزان تو اللہ نے اتاری ہی دنیا میں اسی لیے تاکہ دنیا کے اندر عدل قائم رہے، دماغ کا عدل،
اعمال کا عدل، چیزوں کا عدل اور اخلاق کا عدل، ہر چیز کے اندر عدل و انصاف قائم رہے، اس کے لیے تو میزان اللہ نے دنیا کے اندر قائم کی، اور غلو اور عدل و انصاف سے ذرا ہٹنا یہ اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ عقائد کے اندر بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے، اعمال کے اندر بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے، باتوں کے اندر بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ کہیں ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ ہر چیز کے اندر اس کا بالکل بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں عمل کرنے کی ضرورت اللہ نے قرآن میں اس کی طرف نشاندہی کی۔ امام بخاری کا ذہن آیت کی طرف منتقل ہوا تو انہوں نے اس کی تفسیر بیان کر دی۔ القسطاس یا القسطاس و قسطاس دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ اس کے معنی رومی زبان میں عدل کے آتے ہیں۔ یہ حضرت مجاہد کا قول ہے جو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر لفظ آیا قسطاس، اور قرآن تو ہے عربی زبان، قرآن میں اللہ نے وضاحت کی کہ ہم نے یہ قرآن تو عربی زبان میں نازل کیا ہے، لیکن حضرت مجاہد نے یہ فرمایا کہ قسطاس اس کے معنی عدل کے ہیں، یہ رومی زبان میں ہے۔ رومی زبان کا لفظ یہاں کیسے آ گیا؟ قرآن تو رومی زبان میں نہیں ہے، قرآن انڈین زبان میں نہیں ہے، قرآن تمل زبان میں نہیں ہے، قرآن کنڑ زبان میں نہیں ہے، قرآن تو عربی ہے، خالص عربی۔ خالص عربی زبان کے اندر رومی زبان کا لفظ آنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر علماء کے دو قول ہیں، امام شافعی، امام ابو عبیدہ، امام ابن جریر الطبری اور اس قسم کے اور بھی کئی علماء ہیں۔ ان سب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر غیر عربی ایک لفظ بھی موجود نہیں، لیکن کچھ اور علماء کا رجحان یہ ہے کہ نہیں، قرآن کے اندر دوسری زبانوں کے الفاظ بھی آئے۔ آپ نے بخاری میں بھی پڑھا ہوگا، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، حبشی زبان کا لفظ ہے، ناشئۃ اللیل قرآن میں آیا، جس کے بارے میں یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، قسورہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی دوسری زبان کا لفظ ہے۔ تو متعدد الفاظ، اور بعض علماء نے کہا گن کر کہ 17 لفظ ایسے ہیں جو غیر عربی ہیں لیکن قرآن کے اندر استعمال کیے گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس قول کے مطابق کہ یہ تو قرآن عربی ہے اور اس کے اندر یہ غیر عربی لفظ کے استعمال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ قرآن عربی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی غیر عربی لفظ آ نہیں سکتا۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ بھئی آپ کیا بول رہے ہیں؟ اردو بول رہے ہیں، اور کہتے ہیں گلاس لائیے جناب، گلاس کہاں کا لفظ ہے؟ انگلش کا لفظ ہے، لیکن کیا بول رہے ہیں آپ؟ اردو بول رہے ہیں، یعنی مین زبان آپ کی اردو ہے۔ اس مین زبان میں ایک دو لفظ غیر زبان کے آ جائیں تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہر زبان میں ایسا رواج ہے۔ آپ انگلش بولیں گے تو انگلش بولتے بولتے دوسری کوئی فرانسیسی لفظ یا کوئی اور لفظ آ سکتا ہے، اسی طرح جو ہے فارسی بولتے بولتے عربی کا زبان لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی فارسی زبان بول رہا ہے لیکن فارسی زبان بولتے بولتے کچھ الفاظ غیر عربی یا عربی زبان کے استعمال کر لیتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فارسی نہیں بول رہا ہے، کہا جائے گا فارسی ہی بول رہا ہے۔ ہم انگلش کے بھی الفاظ بول لیتے ہیں اور ہندی کے الفاظ بھی بول لیتے ہیں، لیکن پوری زبان جو اصل ہوتی ہے وہ اردو ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم اردو بول رہے ہیں۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جو اصلی زبان ہے قرآن کی، اصل زبان ہے وہ تو ہے عربی، لیکن اس میں کچھ الفاظ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ علماء نے گن کر بتایا ہے کہ کل 17 الفاظ ہیں۔ ارے 17 الفاظ اتنے بڑے قرآن میں کہیں استعمال ہو جائے تو وہ عربی زبان سے خارج نہیں ہو جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ غیر عربی زبان کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ عربی زبان میں آ کر عربی ہو گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں معرب۔ غیر عربی کا لفظ جب عربی زبان میں آ کر عرب والے اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو وہ خود عربی بن جاتا ہے۔ جیسے کہ فیل،
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہتے ہیں کہ یہ اصل میں پیل تھا، فارسی میں پیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اور پا کا لفظ عربی میں نہیں ہوتا۔ ہاتھی آ گیا تھا ایک بار، لوگ جوک تک جوک دیکھنے چلے، کیا ہے یہ عجیب و غریب جانور، کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں اونٹ کو تو دیکھا تھا، اونٹ رے اونٹ تیری کل کوسی سیدھی، لیکن یہ عجیب و غریب ڈول کا جانور تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ سارے لوگ گئے، فارس سے آیا تھا، ملک ایران سے آیا تھا، ملک ایران میں ہاتھی زیادہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ما ہذا، تو وہ آنے والے لوگوں نے کہا ہذا پیل، انہوں نے کہا اچھا فیل ہے، فیل، یعنی پا کو بدل کر فا پڑا، اس لیے کہ پا فا ہو جاتی ہے عربی میں، اب وہ ہو گیا فیل۔ اب وہ لفظ قرآن نے استعمال کیا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فارسی لفظ ہے، یہ ہو گیا عربی، اس لیے کہ عرب والوں نے اس کو اپنی زبان کے اندر داخل کر لیا ہے۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ اب یہاں پر رومی زبان کا یہ لفظ ہوگا اور اس کو استعمال کر لیا قرآن کریم نے اور عرب لوگوں نے، تو یہ عربی زبان کا لفظ بن گیا۔ تیسرا جواب اس سلسلے کا یہ ہے کہ یہ توارد لغات کی قبیل سے ہے۔ توارد لغات کا مطلب ہے کہ ایک ہی لفظ کئی لغت میں استعمال ہوتا ہے، لفظ ایک ہی ہے، یہاں بھی استعمال ہو رہا، وہاں بھی استعمال ہو رہا، تو لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مجاہد کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ جس طریقے پر لفظ قسطاس عربی کا ہے، اسی طریقے پر یہ لفظ رومی زبان میں بھی آتا ہے، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں، ایک ہی لفظ دو تین زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ عربی سے خارج نہ ہو گیا۔ آگے ہے وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ قسط اوپر آیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ، امام بخاری اس کی تشریح کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ قسط کے معنی ہیں عدل و انصاف، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مقسط کا مصدر ہے۔ یہ قول دراصل امام ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ کا ہے، انہوں نے یہ بات لکھی اور فرمائی ہے القسط مصدر المقسط، لیکن اس کے اوپر امام اسماعیلی نے سخت اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں، اس لیے درست نہیں کہ قسط یہ تو ہے مجرد سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مقسط کا مصدر ہے، مقسط کا مصدر تو اقساط ہوتا ہے، اس کا مصدر قسط کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن امام اسماعیلی کے اس اعتراض کو لغو سمجھا گیا علماء کے مابین، اور یہ کہا گیا کہ امام بخاری کا اور اس سے پہلے امام ابو عبیدہ معمر ابن مثنیٰ کے اس قول کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقسط سے اقساط ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن اقساط تو قسط ہی سے منع ہے، اس لیے کہ جو بھی مزید فی میں آتا ہے، مزید فی تو بعد میں بنتا ہے، اس سے پہلے تو اس کا مجرد ہوتا ہے، تو لہذا مجرد اس کا ہے قسط، اس کے بعد یہ بنا اقساط، اور اقساط سے بنا مقسط، اس لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ مقسط کا مصدر بھی قسط ہے۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ قسط کے معنی اصل میں قسط یا قسط جب ہوتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں جور، ظلم۔ امام بخاری نے خود آگے لکھا وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کے معنی آتے ہیں جائر، ظلم کرنے والا، اسی کا مصدر ہے قسط یا قسط، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، قسط و قسط، تو قسط و قسط جو ہوتا ہے اس کے معنی تو جور و ظلم کے آتے ہیں، اور مقسط کے معنی تو عادل کے آتے ہیں، تو پھر وہ اس سے کیسے بن سکتا ہے جب دونوں کا معنی بالکل الگ الگ ہے؟ سمجھ لیں نا آپ لوگ بات، معنی بالکل الگ الگ ہے، اس کے معنی تو ظلم کے ہیں اور اس کے معنی عدل و انصاف کے ہیں، دونوں کے معنی میں بالکل تضاد ہے، اس تضاد کے باوجود ایک لفظ کو اس سے مشتق ماننا یہ حیرت انگیز بات ہے۔ لیکن کوئی حیرت آپ کو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا جواب بھی موجود ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ
مقسط جو ہے نا یہ لفظ قسط ہی سے بنا ہے. قسط پہلے بنا اقساط، باب افعال میں آیا. باب افعال کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت سلب ماخذ ہے. معلوم ہے سلب ماخذ اس کی ایک خاصیت ہے. وہ خاصیت یہاں پر کار فرما ہے. اب اقساط کے معنی ہوئے کہ جور نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. ظلم نہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ انصاف بنے گا. لہذا مقسط کے معنی ہوئے انصاف کرنے کا. اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں، اس کو یاد رکھ لیجئے. آگے اسی کو کہا وَهُوَ الْعَادِلُ، اس کے معنی عادل کے آتے ہیں. مقسط کے معنی عادل کے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، لیکن قاسط کے معنی جائر کے آتے ہیں. اشکال ہو رہا تھا، اس کا جواب آپ کو دے دیا، اور یہ اشکال کا جواب حاشیے میں بھی آپ کے موجود ہے. اب تک جو کچھ بحث ہوئی ہے یہ بحث عنوان باب سے متعلق ہے. عنوان باب میں آیت کریمہ آئی اور امام بخاری کا دعویٰ آیا، اور اس دعوے کے بعد آیت کی تشریح کے سلسلے میں دو باتیں امام بخاری نے بیان کی. اس کے بعد امام بخاری حسب عادت حدیث پاک پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ حدیث آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر امام بخاری نے اپنی سند پیش کی حدثنا احمد بن اشکاب. یہ اشکاب و اشکاب دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، اور پھر اس کے منصرف و غیر منصرف پڑھنے کے سلسلے میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. احمد ابن اشکاب امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں. امام بخاری آخری حدیث لا رہے ہیں تو اپنے اس استاد سے لا رہے ہیں جن کا نام احمد ہے، اور جہاں بخاری شروع ہوئی تھی تو وہاں سب سے پہلی جو حدیث لائی تھی وہ لائی تھی حمیدی سے. اس کا مادہ بھی حمد ہے. ختم کر رہے ہیں تو بھی حمد، اور ابتدا کر رہے ہیں تو بھی حمد کے مادے والے راوی سے شروع کر رہے ہیں. اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی میری نیت بھی محمود ہے، تم بھی نیت محمودہ سے پڑھا کرو. اس لیے کہ نیت محمود ہوگی تو اعمال آپ کے مقبول ہوں گے، اور جب اعمال مقبول ہوں گے تو وہ ترازو میں رکھے جائیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے. اس لیے اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی فکر کرو. اس میں اس طرف اشارہ دے دیا. یہ نکات کی قبیل سے ہے، کوئی ضروری نہیں. امام بخاری نے سوچا بھی ہو، کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن علماء نے بیان کیا ہے. یہ نکتہ ہمارے اساتذہ سے سنا. لیکن یہ لطیفہ بھی سن لیجئے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بخاری شریف پڑھاتے ہوئے بیان کیا کرتا تھا کہ اس باب کو لانے کا یہ مقصد ہے. امام بخاری اس باب کو اس مقصد سے لائے ہیں، فلاں کے رد کے لیے لائے ہیں، فلاں کے اس بات کے لیے لائے ہیں، اور اس کو پہلے اس لیے لائے ہیں، اس کو بعد میں اس لیے لائے ہیں، تقدیم کی وجہ یہ ہے، تاخیر کی وجہ یہ ہے. یہ سب بیان کیا کرتا تھا. ایک بار میں نے دیکھا کہ خواب ہے، اور خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف میں ہے اور بہت بڑی مجلس لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف میں بیٹھ کر حدیث پاک پڑھا رہا ہوں بخاری شریف، اور یہی بیان کر رہا ہوں کہ امام بخاری نے یہ باب اس لیے قائم کیا ہے، ان کا یہ مقصد ہے، ان کی یہ منشا ہے، اور اس کو پہلے اس لیے لائے، بعد میں اس لیے لائے، فلاں باب کے بعد میں اس کو لانے کا مقصد یہ ہے، فلاں سے پہلے لانے کا مقصد یہ ہے. اتنے میں امام بخاری بھی اس مجلس رسول میں بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی تو میرے اوپر بہتان باندھ رہا ہے. یہ آدمی تو میرے اوپر بہتان باندھ رہا ہے کہ میں نے اس مقصد سے اور اس مقصد سے لیا، میرا تو مقصد تھا ہی نہیں. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد میں بڑا محتاط ہو گیا بیان کرنے، اس لیے کہ بھائی یہ نکات ہیں، سوچ سمجھ کے علماء بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ امام بخاری کی کوئی تصریحات نہیں ہے. بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. امام بخاری نے اپنے استاد احمد بن اشکاب سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کیا محمد بن فضیل نے. محمد بن فضیل جو راوی ہیں امام بخاری کے استاد استاد ہیں، لیکن ان کے بارے میں محدثین کے ہاں کلام ہوا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ امام بخاری کی اس کتاب کے راویوں کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ کلام ہی نہ ہوا ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن اس سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے راویوں میں سے کسی راوی پر بحث نہیں ہوئی. اس کے سووں راویوں پر حضرات ائمہ جرح و تعدیل نے کلام کیا ہے. حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب
فتح الباری کا جو مقدمہ لکھا ہے الہدی الساری، اس کے شروع میں انہوں نے ایک مفصل فصل قائم کی ہے ان راویوں کی فہرست کی جو امام بخاری کے راویوں کی جن پر کلام کیا گیا ہے، اور پھر ان کے جوابات بھی دیے ہیں، ان پر جو اعتراض کیا گیا وہ نقل کیا، پھر اس کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ نکتہ بھی یہاں سمجھ کے رکھیے کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیشتر جوابات جو ابن حجر عسقلانی نے راویوں کی جرح و تعدیل کے سلسلے میں دیے ہیں، ان میں سے بیشتر جوابات وہ ہیں جو ائمہ احناف کے نقطہ نظر کے مطابق ہیں۔ اگر ائمہ حنفیہ کے اصول کی رعایت نہ کی جائے تو امام بخاری کے راوی مجروح ہونے سے بچ نہیں سکتے۔ یہ نقطہ ہے، یاد رکھ لیجئے، سمجھ میں آیا؟ ابن حجر نے جو جوابات دیے ہیں وہ اصول حنفیہ کے مطابق ہیں۔ اگر اصول حنفیہ کو ہٹا دیا جائے تو بیشتر راوی ایسے ہوں گے جن کا کوئی جواب دوسرے ائمہ کے مسلک کے مطابق نہ ہو سکے گا، اور نہ ہو سکنے کی صورت میں وہ مجروح قرار پائے۔ لیکن آپ کو حنفی مسلک کو یہاں لینا ہوگا اور اس کے مطابق جب آپ جواب دیں گے تو وہ مجروحیت سے نکل جائے گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ تو بتایا رہا ہوں کہ بہت سے راویوں پہ جرح ہوئی، جیسے حضرت اکرمہ پر سخت جرح موجود ہے۔ اکرمہ جو ابن عباس کے شاگرد، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر سخت جرحیں کی گئی، لیکن علماء نے ان جرحوں کو قبول نہیں کیا۔ یاد رکھنا ہے کہ ہر جرح قابل قبول نہیں، جرح مبہم قابل قبول نہیں ہوتی، جرح مفسر قابل قبول ہوتی ہے۔ پھر جرح مفسر جب سامنے آئے گی تو اس کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا کہ یہ جرح واقعی جرح بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر جرح بننے کے قابل ہے تب لیا جائے گا، لیکن اگر ہمیں پتہ چلا کہ اس راوی پر جو جرح کی گئی ہے وہ تو جرح بننے کے قابل ہی نہیں، تو پھر اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے جرح کی تو محض تعصباً جرح کر دی، اس کو بھی نہیں لیا گیا، اور بعض جرحیں معاصرانہ چشمک کی وجہ سے ہوتی ہیں، ایسی جو جرحوں کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے المعاصرہ سبب المنافرہ، معاصرت جو ہوتی ہے وہ منافرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے راوی جرح کر دیتا ہے کسی اور راوی پر، لیکن وہ قبول نہیں کی جاتی۔ یہ ساری اصولی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے مطابق ہی راویوں کو جانچنا اور پرکھنا چاہیے۔ انہی راویوں میں سے ایک راوی جن پر جرح ہوئی ہے یہ محمد بن فضیل راوی، ان کے اوپر جو جرح ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیعہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ شیعہ تو غیر مسلم ہوتا ہے، یہ ہے کہ کم از کم ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ اس کی روایت کو امام بخاری نے لے لیا اپنی کتاب کے اندر جو اصح الکتب کہلاتی، تو پھر اس کا معیار کیا باقی رہا؟ اس شبے کے بہت سارے جوابات دیے گئے۔ جوابات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک جواب یہ ہے کہ شیعہ فرقہ ایک ہی طرح کا نہیں بلکہ اس میں 4 طبقات ہیں۔ ایک وہ ہے جو قرآن کو محرف مانتا ہے، بدا کا عقیدہ رکھتا ہے اور بھی کچھ اس طرح کی بات، اور ایک وہ فرقہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کو بالکل کافر اور نعوذ باللہ مرتد مانتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ وغیرہ پر الزامات رکھنے والا ہے۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی کو ترجیح دیتا ہے خلافت کے سلسلے میں۔ ان کو کہتے ہیں تفضیلیہ، یعنی صرف ان کی فضیلت ماننے والا، ان کے بجائے ان کی خلافت کا وہ یقین رکھتا ہے۔ ایسے لوگ کافر نہیں ہیں اور ایسے لوگوں کو گمراہ بھی نہیں قرار دیا گیا ہے، البتہ ان کے عقیدے کو جمہور سلف کے خلاف ہونے کی وجہ سے ناقابل اعتبار گردانا گیا ہے۔ ایسے راویوں کی حدیث لے لینا جائز ہے، اور امام بخاری نے اور دیگر لوگوں نے اس قسم کے راویوں کی حدیث لی ہے، اور یہ بھی اسی قسم کے راوی۔ اس کا ایک جواب میرے استاذ اور مرشد حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے دیا اور چھپا ہوا بھی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کا ایک جواب میرے ذہن میں آیا، وہ یہ کہ امام بخاری نے جب یہ حدیث محمد بن فضیل سے لی تو اس وقت تک وہ شیعہ نہیں تھے، بعد میں شیعہ بن گئے ہوں،
اگر اس وقت وہ شیعہ نہیں تھے، بعد میں شیعیت ان میں آئی ہے، تو جس زمانے کی یہ حدیث ہے تحمل کی، اس زمانے میں وہ قابل اعتبار تھے، اس لیے امام بخاری پر اس سے کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا کہ جواب میرے ذہن میں آیا تو میں نے محدث وقت حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، تو حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے کہا کہ یہ جواب تو بڑا لاجواب ہے جی، انہوں نے اس کی تائید کی اور کہا کہ واقعی یہ جواب ہو سکتا ہے، اور ایسا بہت سے راویوں میں ہوا ہے کہ ایک زمانے میں ان کی حالت کچھ اور تھی، بعد میں بدلی، تو لہذا اس زمانے میں حدیث بھی تو کیا اعتراض کی بات ہے۔ بہرحال یا تو وہ جواب ہے، یہ جواب امام بخاری پر کوئی الزام نہیں۔ آگے ہے ان عمارۃ بن القعقاع ان ابی زرعہ، اس کو محمد بن فضیل نے اپنے استاد عمارہ ابن القعقاع سے، اور انہوں نے حضرت ابو زرعہ سے روایت کیا۔ یہ ابو زرعہ وہ مشہور ابو زرعہ نہیں ہے جو ابو زرعہ رازی کہلاتے ہیں، ایک ہے ابو زرعہ رازی، وہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں، یہاں کہاں جائیں گے؟ ابو ہریرہ کے زمانے میں۔ ظاہر بات ہے کہ ابو ہریرہ کا زمانہ ہے جن سے انہوں نے اخذ کیا ہے، تو امام بخاری کا تو اس کے بہت بعد کا زمانہ ہے، تقریباً 200 سال کے بعد کا زمانہ، تو وہ ابو زرعہ رازی وہ محدث تھے، وہ بھی بہت بڑے عظیم محدث ہیں، اور راویوں میں ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں اس سے مراد ہے ابو زرعہ الکوفی، یاد رکھ لو اس کو۔ یہ ابو زرعہ کوفی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری نے آخری حدیث ابو ہریرہ سے لائی ہے، اور پہلی حدیث حضرت عمر بن خطاب سے۔ پہلی حدیث جو تھی وہ تھی انما الاعمال بالنیات، جس کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں، جس کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں، اور یہ آخری حدیث آ رہی ہے جس کے اندر فضائل ہی فضائل ہیں۔ وہ حدیث مسائل کی یا حدیث فضائل کی، اس کے لیے فقیہ راوی کی ضرورت تھی تو حضرت عمر سے حدیث لائے، اور یہاں پر فقیہ کی ضرورت نہ تھی، اسی ابو ہریرہ سے روایت لائے۔ لیکن ابو ہریرہ کو فقیہ نہ گرداننا ایک مسلک ہے بعض کا، جو ہمارے احناف کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا پیدا کردہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو غیر فقیہ قرار دینا خود فقہی جو ہے لائن سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے فقیہ تھے، اور ان کی باقاعدہ فقہ اور ان کی کتاب بھی ہے، یعنی انہوں نے خود نہیں لکھی، لیکن ان کی جو فقہی آراء ہیں، ان ساری آراء کو تلاش کر کے ایک بہت بڑے عالم نے، جو عرب کے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب مرتب کی ہے، میرے پاس بھی وہ موجود ہے، فقہ ابی ہریرہ، فقہ ابی ہریرہ۔ اس کے اندر مستقل طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی آراء کو دلائل کے ساتھ میں جمع کیا گیا، اسے حضرت ابو ہریرہ کو غیر فقیہ قرار دینا یہ محل نظر ہے۔ بہرحال اتنی بات تو کہہ سکتے ہیں البتہ کہ حضرت عمر بن خطاب کے مقابلے میں اس درجے کے فقیہ نہیں تھے، ہاں اتنا تو کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلمتان حبیبتان، حبیب بمانے محبوب ہے، جیسے جریح بمانے مجروح آتا ہے، جریح بمانے مجروح، اسی طرح حبیب بمانے محبوب۔ کلمتانی حبیبتانی اے محبوبتانی الی الرحمن، دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو، رحمان کو بڑے محبوب ہیں۔ یہاں پر اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے رحمان کی طرف انتساب کیا گیا، وجہ ظاہر ہے، اللہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن رحمانیت کا جو تقاضا ہے اس کو ابھارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ ان کلمات کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، اس لیے رحمان کا ذکر کیا، یہ رحمان کو بڑے محبوب و پسندیدہ ہیں۔ اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا،
اللہ کو بڑے محبوب کلمات کتنے وزنی ہوں گے، کتنے بوجھل ہوں گے اور کیسے عظیم ہوں گے، شاید ہم پڑھ نہ سکیں گے، شاید ہم اس کو ادا نہ کر سکیں گے۔ اللہ کو محبوب ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہے، اور جو عظیم چیز ہوتی ہے وہ ہر آدمی اٹھا اور اس کو استعمال کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ اشکال ہو سکتا تھا، اس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا یہ اللہ کو محبوب ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے اتنی بڑی چیز کو تمہارے لیے آسان بنا دیا۔ اور کہا خفیفتان علی اللسان، دو کلمات اللہ کو محبوب لیکن زبان پر بڑے ہلکے اور پھلکے ہیں، تم اس کو ادا کرنا چاہو تو کوئی پریشانی نہ ہوگی، کوئی دقت نہ ہوگی، کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس کے اوپر پھر ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، اتنے خفیف زبان کے خفیف الفاظ زبان پہ آئیں گے تو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ شاید ثواب بھی ہلکا پھلکا ہو۔ اس کے لیے جواب دیا ثقیلتان فی المیزان، جی زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں لیکن جب میزان کے اندر ترازو میں رکھ کر اس کو تولا جائے گا تو اس کا وزن بڑا بھاری ہوگا، یہ بڑے ثقیل ہوں گے میزان کے اندر۔ یہ ثقیلتان فی المیزان کا جملہ ہی دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ہے اس حدیث کو پیش کرنے سے، اس لیے کہ باب میں یہی ثابت کرنا تھا کہ اعمال تولے جائیں گے اور تولنے کے لیے ترازو رکھی جائے گی، اور یہ ترازو کا رکھنا نہ تو کوئی استبعاد شرعی رکھتا ہے نہ استبعاد عقلی رکھتا ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر صراحت فرمائی ہے کہ میزان رکھی جائے گی اور اس کے اندر ترازو میں تولا جائے گا، معلوم ہوا کہ ترازو کا ہونا بھی حق ہے اور ترازو میں تولا جانا بھی حق ہے۔ اس کے بعد وہ کلمات بتائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات ہیں، دو کلمات، ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرے سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جس کا بیان تفصیلی طور پر شروع میں نے کیا، ان صفات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک کا نام ہے صفات جلالیہ، ایک کا نام ہے صفات جمالیہ، اور کبھی اس کو یوں بھی تعبیر کرتے ہیں صفات اجلال و صفات اکرام۔ صفات جلالیہ اور صفات جلال سے اجلال سے مراد وہ صفات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کی گئی، جیسے ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر غلط سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اللہ کی پاکی جو بیان کی جاتی ہے اس کا نام ہے صفات اجلال اور صفات جمالیہ۔ اور ایک وہ صفاتیں جو اللہ کے لیے ثابت کی جاتی ہیں، صفات محمودہ، ایسی صفات کو کہتے ہیں صفات اکرام اور صفات جمالیہ۔ جیسے اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ سننے والے ہیں، اللہ یہ کرنے والے ہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، ان صفات کا نام ہے صفات جمالیہ۔ اللہ کے دونوں قسم کی صفات کا ان جملوں کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ سبحان اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کی گئی ہے، اس لیے اس کے اندر تمام صفات جو اللہ کے لیے نامناسب اس سے تنزیہ پیش کر دی گئی۔ اور پھر کہا گیا حمد، حمد کے لفظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ و صفات جمالیہ کا ذکر موجود ہے۔ جو بھی اللہ کے لیے مناسب صفات ہیں جو قرآن و حدیث میں یا عقل کی روشنی میں ثابت ہو گئی، جس کا تفصیلی ذکر شروع میں آ گیا، وہ سب کے سب صفات اس کے اندر داخل ہو گئی۔ تو لہٰذا ان جملوں کے اندر دو قسم کی صفات کا تذکرہ ہوا، ایک صفات جمالیہ کا، ایک صفات جلالیہ کا۔ سبحان اللہ کے اندر صفات جلالیہ کا اور حمد کے اندر صفات جمالیہ۔ سبحان اللہ مصدر ہے، سبحان مصدر ہے، اس سے پہلے ایک فعل کو محذوف ماننا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر سبحان کو جو ہے مفعول مطلق مان کر اس کے اوپر نصب دیا جاتا ہے، اور جملہ ہے وَسَبِّحُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ۔ اس کا مطلب ہے
کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ بیان کرتا ہوں تمام قسم کی برائیوں سے، عیوب سے، نقائص سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میرا خدا تو ہر قسم کی صفات جمالیہ سے متصف۔ تو دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی، اور پھر اس کے بعد دہرایا سبحان اللہ العظیم، اوپر بھی سبحان اللہ، یہاں بھی سبحان اللہ، البتہ اتنا کہ یہاں عظیم صفت لے آئے۔ عظیم سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی و عظمت بیان کی گئی، اور دوبارہ اللہ کی صفات تنزیہیہ کا بیان کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ایک دفعہ آئی، سبحان دو کیوں؟ سبحان اللہ دو دفعہ، حمد ایک دفعہ۔ اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ کو سب مانتے ہیں، لیکن جو اشکال آ کے پڑتا ہے لوگوں کے درمیان میں تو وہ صفات جلالیہ میں پڑتا ہے۔ اللہ کو نقائص اور عیوب سے منزہ نہیں مانتے بہت سے لوگ، جیسے بہت سارے لوگ اور خداؤں کو مان رکھے ہیں اور خدائی صفات ان میں ثابت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اس لیے بیان کی گئی کہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، اس سے منزہ ہے، اس لیے اس میں شرک کی نفی ہے، کفر سے بغاوت ہے، کفر کا قلع قمع کرنا ہے۔ ویسے اللہ کو سب مانتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں مَنْ سَخَّرَ الشَّمْسَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ، اس طرح کی کئی آیتیں ہیں۔ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے پیدا کیا، سورج اور شمس کو مسخر کیا، من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے۔ ان ساری آیتوں میں اللہ خود کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جب آپ ان سے سوال کریں کون زمین بنانے والا، کون آسمان بنانے والا، کون ان کا خالق، کون ان کا مالک، اور کون رزق دینے والا، کون ہوائیں چلانے والا، کون پانی برسانے والا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سب کے سب کہتے ہیں اللہ کرتا ہے، مشرکین بھی کہتے ہیں۔ تو صفات حمیدہ میں اللہ سے کوئی اختلاف نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے ساتھ اور مختلف قسم کی گندی حرکتیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ دو دفعہ کی گئی تاکہ ان لوگوں کے اوپر زد اور رد کی جائے۔ اس لیے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب مل کے پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اس آیت اور اس بات سے متعلق چند چیزیں تھیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کتاب سے اور احادیث سے مناسبت عطا فرمائے، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخری ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث جو لائی ہے سب سے اخیر میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کو آخر میں لائے جس کے اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا تذکرہ ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے تو وہاں یہ جملے کہہ کر اٹھنا چاہیے۔ حدیثوں میں ہے نا کہ جس مجلس کے اخیر میں یہ پڑھا جائے تو یہ اچھا ہے۔ تو امام بخاری اختتام کر رہے ہیں اپنی کتاب کا، اور دروس کا اختتام ہو رہا ہے اور مجلس برخاست ہو رہی ہے، تو یہ جملے پڑھ کے اٹھیں۔ اس لیے جملوں کے ساتھ امام بخاری نے اپنی کتاب کو ختم کیا، اور ہماری اور آپ کی توجہ کتاب کو ختم کرتے کرتے آخرت کی طرف منعطف کی، آخرت کی طرف متوجہ کی کہ دیکھو اعمال کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، اعمال کو تولا جائے گا، بے فکری کی زندگی نہ گزارو، اپنے ہر عمل کو صحیح طور پر سنت کے مطابق اور جو کتاب کے اندر آپ کے سامنے باتیں آئی اس کے مطابق رکھنے کی کوشش کرو، تاکہ وہاں جا کر اعمال ہمارے ثقیل بنے اور اللہ ہم کو جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس اختتامی مجلس کے اندر الحمدللہ ہمارے شہر کے متعدد بڑے بڑے اکابر علماء بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا قاری کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم باوجود اپنی علالت کے باوجود یہاں پر تشریف لائے۔ پرسوں حضرت نے مجھے اتفاق سے فون کیا اور حضرت مولانا
ابراہیم صاحب نے فون سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مولانا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور بات یہ ہوئی کہ حضرت نے بتایا کہ میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ہاں آؤں، کل آنا چاہتا ہوں، آپ رہیں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں تو ہوں، لیکن اگر آپ پرسوں آ جائیں تو بہتر ہوگا کہ آپ سے کچھ استفادہ ہم لوگ کر لیں۔ تو حضرت مولانا تشریف لائے۔ میں حضرت کی اس آمد کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں، اور ان طلباء کے لیے بھی باعث سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے، آپ کا سایہ تا دیر سب پر قائم فرمائے اور استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ کی آج کی اس مجلس کے اندر ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب زید مجدہم وہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت جو ہے اپنے بہت ساری مصروفیات کے باوجود یہاں پر تشریف لائے، اور میں نے تو کوئی دعوت بھی حضرت کو نہیں پیش کی تھی، اس لیے کہ کوئی دعوتی پروگرام بھی یہ نہیں تھا۔ اتفاق سے حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب سے بات ہو گئی تھی، اس کے باوجود ہم سب کی بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا یہاں پر تشریف لائے اور ہماری اس مجلس کو انہوں نے رونق بخشا ہے۔ اور اسی طرح حضرت مولانا بشیر احمد صاحب وہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا نور محمد صاحب تشریف فرما ہے، اور حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب تشریف فرما ہے۔ یہ سب حضرات الحمدللہ باہر سے تشریف لائے ہیں، ہم سب کے لیے بہت ہی باعث سعادت بات ہے۔ اور اخیر میں یہ چاہوں گا کہ حضرت مولانا قاری کلیم اللہ صاحب اور حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب ان طلباء کو اور دیگر طلباء اور اساتذہ کے درمیان میں تھوڑا سا خطاب فرما کر کچھ اپنے نصائح پیش فرمائیں، یہ سب کے لیے باعث سعادت بات ہوگی۔ حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور کوئی دیر مفتی صاحب بھی دونوں ہو تو بہتر ہے۔ دیر ہو جائے گی، مفتی صاحب صحیح سے پتہ السلام علیکم۔ یہاں بیٹھ جائیے، نہیں یہاں جائیے، یہاں جائیے۔ دوسرا